تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتی ہیں کہ اس کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روزہ کی حالت میں نے مسواک کرتے دیکھا۔ کتنی دفعہ دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں گن نہیں سکا کہ محبوب نے کتنی بار مسواک کی۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ فرض ہو جائے تو میں ہر نماز کے لیے آپ کو حکم دیتا کہ مسواک کرو۔ اس بات سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کثرت سے مسواک فرمایا کرتے ہیں۔ پھر یہ منہ کی جب انسان بندہ کسی سے بات کرتا ہے تو منہ میں ہی اگر بدبو پیدا ہو جائے گی تو اگلا بندہ وہ بات نہیں کر سکے گا، بات نہیں سن سکے گا، عجیب سی کیفیت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو بہرحال روزہ میں مسواک کرنا چاہے اس میں ذائقہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ مختلف ہے، نیم کا مسواک ہے کڑوا ہوتا ہے، زیتون کا ہے اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور یہ ون ہے اس کی جڑ کا مسواک کا ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی مسواک ایسا جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں ذائقہ ہے یا نہیں ہے تو کسی مسواک سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ اور برش سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ آپ کر لیں۔ بہرحال اس میں دھیان یہ رکھا جائے کہ وہ جس میں ذائقہ پایا جا رہا ہے وہ ذائقے والا دودھ جو ہے وہ نکل نہیں دیتا، اس سے بچنا ہے۔ مسواک وغیرہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مسواک سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے، اور اس میں تر ہو یا وہ مسواک خشک ہو اس میں کوئی فرق نہیں، ذائقہ والی ہو یا ذائقہ کے بغیر ہو اس میں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور یہی فنکشن جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کا بھی ہے کہ جدید دور کے مطابق جیسا کہ ہر چیز بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، پہلے جو سفر آہستہ تھا، اونٹوں پر تھا اور گھوڑوں پر تھا یا پیدل تھا، وہی سفر آج گاڑیوں پر، موٹر سائیکلوں پر، جہازوں پر، ریل گاڑیوں پر ہو گیا۔ اسی طرح کئی چیزیں جو ہیں وہ بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن یہی چیزیں ان کا متبادل ہیں۔ اسی لیے اس کے متبادل میں اگر یہ ٹوتھ پیسٹ ہے تو اس سے روزہ مکروہ یا ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ حکم بھی دیکھا جائے کہ مسواک کرنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہ وہ مسواک منہ کی بو کو ضائع کرتا ہے اور منہ کی صفائی کرتا ہے۔ تو ٹوتھ پیسٹ کا بھی حکم یہی ہے۔ اب وہ اسی کے حکم میں ہے، جیسا کہ شروع اسلام میں شراب نشہ کرنے والی چیز شراب پائی جاتی تھی، آج تو نشہ کرنے والی کئی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس دور میں اتنی نہیں تھی جتنی آج پیدا ہو گئی ہیں، تو ان کا حکم جو ہے وہ شراب جیسا ہی ہے۔ جو شراب کا حکم ہے، کیوں؟ شراب نشہ آور چیز ہے، اور آگے آج جو بھی نشہ آور چیز ہے اس کا حکم اسی کو دیکھتے ہوئے آگے لگایا جائے گا۔ مسواک منہ کی صفائی کرتی ہے، منہ کی بو کو ذائقہ جو ہے اس کا جو عجیب سا اس کو ختم کرتی ہے، تو ٹوتھ پیسٹ جو ہے برش یہ ذرا اس سے بہتر کرتا ہے، لیکن اس کا وہ ذائقے والا تھوک جو ہے وہ آگے نہیں نکلنا۔ جہاں تک ذائقہ کا تعلق ہے تو ذائقہ ناقص صوم نہیں ہے، صرف ذائقہ چکھنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ناقص صوم نہیں۔ جیسا کہ اگر ایک اور مثال کے ساتھ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہماری زمین پر پانی ساروں کے پاس ایک جیسا نہیں ہے، کسی جگہ پانی نمکین بھی پایا جاتا ہے اور کسی جگہ پانی کھارا بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب وہ نمکین پانی سے اگر وضو کرے گا تو منہ میں کلی کرتے وقت زبان میں ذائقہ اس کا محسوس ہوگا، تو وہ ناقص وضو نہیں ہے، وہ اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتے کہ اس کا ناقص صوم نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ ذائقہ تو مختلف قسم میں سے اس مسواک میں ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے روزہ جو ہے وہ